السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سول سروس کے بارے میں ہے۔ یہ نام شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ پاکستان میں بھی سول سروس کا سسٹم قائم ہے، اور امید ہے کہ شاید آپ نے پاکستان میں بھی یہ سنا ہوگا۔ موسٹلی لوگ بات کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو جوائن سول سروس۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ سول سروس اصل میں ہوتی کیا ہے۔ چونکہ ہمارا نظام برطانیہ سے ہی مستعار شدہ ہے، تو جب آپ اس سول سروس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دا سول سروس آف پاکستان۔ سو آج ہم برطانیہ کی سول سروس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سول سروس کیا ہے۔ برطانیہ کی سول سروس کی اگر ہم بات کریں تو برطانوی سول سروس ریاست کے ڈھانچے کا بڑا اہم حصہ ہے، جو حکومت کے معاملات کو چلانے میں انتظامیہ کی مدد کرتی ہے۔ بیسیکلی انتظامیہ کی دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ انتظامیہ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ پرماننٹ ایگزیکٹو ہے اور دوسری نان پرماننٹ ایگزیکٹو ہے۔ جو نان پرماننٹ ایگزیکٹو ہے اس میں وزیر اعظم، وزراء، کابینہ وغیرہ شامل ہوتی ہے، جو کہ جب حکومت آتی ہے برسر اقتدار تو تب یہ لوگ ہوتے ہیں۔ الیکشن کے بعد اگر نئی حکومت آ جائے تو ظاہر ہے پہلے والے وزراء، وزیر اعظم وغیرہ تو ختم ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نان پرماننٹ ایگزیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ ایک پرماننٹ ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، جسے ہی ہم سول سروس کہتے ہیں، جو کہ تمام پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانوی نظام حکومت میں جو سیاسی عملہ ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور سول سروس اس کے متحد کام کرتی ہے۔ اصل میں سول سروس کیا ہے؟ یہ جو تاج ہے جس کو آپ نے پڑھا تھا، اس کے تنخواہ دار ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے۔ تاج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جس میں بادشاہ، پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ شامل ہوتی ہے۔ اس میں حکومت کے مختلف محکموں کا انتظامی عملہ شامل ہے، جو کافی افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایولیوشن کیسے ہوا کہ ظاہر ہے آپ پڑھ رہے ہیں برطانوی نظام کو، اور برطانیہ کا نظام جو ہے، سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ارتقائی عمل کا حصہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر ہم سول سروس کی بات کریں تو یہاں بھی اس کے قواعد و ضوابط وہ ہیں، ایوالویشن کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ 1855 میں ایک سول سروس کمیشن تشکیل دیا گیا، اور اس کی سفارشات کی روشنی میں 1870 میں ایک حکم نامے کے ذریعے تمام اعلیٰ ملازمتوں کے لیے مقابلے کے امتحان کا طریقہ کار رائج کیا گیا ہے۔ نئے ڈھانچے کے ذریعے اصولوں پر مبنی سول سروس کا ایک مربوط نظام قائم کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک بہترین معیار کی حامل سول سروس کا قیام عمل میں آیا ہے، جو اپنی مستعدی، دیانتداری اور غیر جانبداری کے لحاظ سے دنیا بھر میں امتیازی مقام رکھتی ہے۔ We can also talk about a cabinet and civil service۔ یہ ویسے پیپر سے ریلیونٹ نہیں ہے، میں آپ کو اس کا ویسے تھوڑا سا ناؤ ہاؤ دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کابینہ اور سول سروس کا آپس میں تعلق کیا ہے اور کہاں پہ ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کابینہ ایک نان پرماننٹ ایگزیکٹو ہے، سول سروس جو ہے وہ ایک پرماننٹ ایگزیکٹو ہے، کیونکہ کابینہ سیاسی افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ سول سروس ایک قطعاً غیر سیاسی ادارہ ہے۔ کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حکومت کا حصہ بنتے ہیں، جبکہ سول سروس کے ارکان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ وہ باقاعدہ مقابلے کے امتحان جو منعقد ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے بعد، ساری اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو پورا کرنے کے بعد اب جو ہے اپنی پوزیشن پر آتے ہیں اور اپنے امور سر انجام دیتے ہیں۔ کابینہ کے ارکان سیاسی اہمیت کی بنیاد پر کابینہ میں شامل کیے جاتے ہیں، جبکہ سول سروس کا تقرر اہلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی کابینہ میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کا سیاسی ماضی بڑا کلیئر ہوتا ہے، اس حساب سے کہ وہ وزیر اعظم کے بڑے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو کابینہ میں لیا جاتا ہے۔ لیکن سول سروس میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سول سروس میں ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ان کی اہلیت۔ کوئی بھی فرد جو اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا تقرر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور ڈفرینسیشن نہیں رکھی گئی ہے۔ کابینہ پالیسی تشکیل دیتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کابینہ میں وزراء ہوتے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں، جبکہ سول سروس اس پالیسی پر عمل درآمد کرواتی ہے۔
اب ہم آتے ہیں اس کی خصوصیات کی طرف کہ سول سروس کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ اس کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ اس کی امپارشلٹی ہے، یعنی کہ غیر جانبداری ہے۔ سول سروس اپنے جو بھی فرائض ہیں اس کو غیر جانبداری سے انجام دیتی ہے۔ حکومت جس کی مرضی آئے، ویدر اٹ از دا گورنمنٹ آف کنزرویٹیو، ویدر اٹ از دا گورنمنٹ آف لیبر پارٹی، جو سول سروس کے اراکین ہیں دے آر کوائٹ امپارشل، اور وہ ہمیشہ ہر حکومت سے تعاون کرتے ہیں۔ ہر حکومت اپنی مرضی کی پالیسیاں بناتی ہے اور سول سروس ہر کابینہ کی پالیسی سے تعاون کرتے ہیں، ایون چاہے ان کی مرضی کی حکومت ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی جو پروفیشنلزم ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر حکومت کے وفادار رہیں اور ہر حکومت سے تعاون کریں۔ اس کے بعد یہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس دا کائنڈ آف پرماننٹ ایگزیکٹو، کہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ انتخابات کے نتیجے میں کنزرویٹیو پارٹی برسر اقتدار آ سکتی ہے، لیبر پارٹی برسر اقتدار آ سکتی ہے، لیکن سول سروس مستقل رہتی ہے اور حکومت کی تبدیلی سے یہ متاثر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا اپنا ٹینیور ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، وہاں پہ بھی اس کا اپنا مقررہ مدت ہے اور یہ اپنے مقررہ مدت تک اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنٹرول، منسٹری آف ٹریجری، وزارت خزانہ کا کنٹرول ہے اس کے پاس۔ جیسے کہ نظام حکومت چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے فائنانس از اے مین یو کین سے اسینشیل، تو روپے پیسہ جو ہے وہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، تو وزارت خزانہ کو پورے سول سروس کے نظام میں بڑی اہم حیثیت حاصل ہے۔ وزارت خزانہ کی منظوری کے بغیر سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وزارت سول ملازمین کی نگرانی کرتی ہے اور ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، یعنی کہ وزارت خزانہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے بعد ہے پرنسپلز آف اپوائنٹمنٹ، تقرری کا اصول کیا ہے، کیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کی تقرری جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جاتی ہے، جس کے لیے کھلے مقابلے کا طریقہ رائج ہے۔ سول سروس کے جو ملازمین ہیں ان کو میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر چنا جاتا ہے، اور جو اعلیٰ سول سروس کے لیے یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل گریجویٹ ہے ہی امیدوار بن سکتے ہیں، لائک پاکستان۔ یہاں پہ اگر آپ نے یو ہیو ٹو اپیئر ان سینٹرل سپیریئر ایگزامز وچ از کالڈ CSS اور PMS، یو ہیو ٹو بی گریجویٹڈ۔ اس کے بعد ہے سیکیورٹی آف سروس، کہ ملازمت کا تحفظ ہے ان کے پاس، انہیں ان کی ملازمت کی تکمیل سے پہلے عہدوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی سرکاری ملازم پر کوئی الزام ہوتا ہے تو اسے دفاع کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ روایات ہیں وہاں پہ، کہ انہوں نے اپنی مستعدی، دیانتداری اور غیر جانبداری کی بنیاد پر بڑی اعلیٰ روایات قائم کی ہیں۔ وہ عملی سیاست میں ملوث نہیں ہوتے ہیں اور ہر حکومت سے تعاون کرتے ہیں۔ پھر کیبنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ ہر محکمے کا سربراہ کابینہ کا کوئی وزیر ہوتا ہے اور متعلقہ محکمے کی کارکردگی کی ذمہ داری اس وزیر پر ہوتی ہے۔ جب ہم نے کیبنٹ پڑھی تھی، آئی ہیو ٹو ایکسپلین اگین، کہ ہم نے کہا تھا کہ محکمے کا وزیر ہی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی میری نہیں ہے، میرے افسر کی ہے۔ تو اس طرح سے جو وزیر ہوتا ہے وہ اپنے محکمے کے افسران سے اور لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان سے کوشش کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے بعد ایکسپیرینس ہے کہ کابینہ کے ارکان کا تقرر تو سیاسی اہمیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اب جسٹ ایکسپلین اٹ، تو متعلقہ محکمہ میں اس کی مہارت پر نہیں ہوتا۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیں، یہاں پہ جب وزراء کو مختلف شعبے بانٹے گئے ہیں یا ماضی میں بھی جب بانٹے جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ متعلقہ وزیر کے شعبے میں اہلیت کتنی ہے، بلکہ اس کی سیاسی اہمیت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس از لائک دس ان UK۔ تو متعلقہ محکمہ میں مہارت کیسے آتی ہے؟ وہی سول سروس کے ارکان ہوتے ہیں جو کہ اپنی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر آتے ہیں اپنی فیلڈ میں۔ ان کو جو بھی فیلڈ ایلوکیٹ ہوتی ہے اس میں ان کی باقاعدہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ایک طرح سے ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنا محکمہ جو ہے وہ چلا سکیں۔ اور جو بھی وزیر اپوائنٹ ہوتا ہے تو یہ سول سروس کے ارکان ہی ہوتے ہیں جو اپنی مہارت کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور وزیر جو ہیں وہ عموماً بیوروکریسی کی مشاورت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے محکمے کو بہتر طریقے سے چلا سکیں، کیونکہ اگر غلطی ہوگی، کہیں بھی غلطی ہو جائے گی تو محکمے کی کارکردگی کے لیے وہ وزیر ہی ذمہ دار ہوگا۔ کس کے سامنے ہوگا؟ ظاہر ہے وہ عوام کے سامنے ہوگا، وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا۔
اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ابھی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب تھے، تو جب بھی محکمے میں کوئی بھی ایشو ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا تھا، تو لوگوں کی انگلیاں بھی سب سے پہلے ان کی طرف اٹھتی تھیں. پارلیمنٹ کے لوگ بھی، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ارسپیکٹیو آف دس سچویشن کہ ہمارے ہاں ٹرینس کی صورتحال کیا ہے، ہمارے ہاں ٹریکس کی صورتحال کیا ہے. ان سب چیزوں سے بالا تر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف وزیر کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے. حالانکہ یہ اٹس illogical، لیکن بہرحال یہ پارلیمانی نظام کی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک خصوصیت ہے، اور اسے جو ہے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ سول سروس کی کچھ نمایاں خصوصیات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. پیپر میں جب کویشچن آئے گا تو وہ اس طرح سے آئے گا کہ سول سروس سے کیا مراد ہے، سول سروس کی، برطانوی سول سروس کی خصوصیات بیان کریں. آپ نے اس کے انٹروڈکشن کا ایک پیرا ایڈ کرنا ہے، پلس وہ پیرا جو ہے 7 سے 8 سے 9 لائنز تک کا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے اس کی خصوصیات لکھنی ہیں. 20 مارکس کا کویشچن آتا ہے، اس پہ نوٹ نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو 20 مارکس کے کویشچن جتنا ہی اٹیمپٹ کرنا ہے. اور بہتر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ٹائمر لگا کے جب آپ کویشچن پریپیئر کرتی ہیں تو اس کو 40 منٹس کے اندر لکھنے کی کوشش کیا کریں. اٹ میں انہانس یور رائٹنگ اسپیڈ، اور یہ آپ کے لیے ویسے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب کویشچن آپ کے ہاتھوں سے گزر جائے گا، آپ اس کو لکھ لیں گی، تو اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو اٹیمپٹ اٹ سیکنڈ ٹائم، اور یہ آپ کو بہت آسان لگے گا. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اسی سے ریلیونٹ، وہ سول سروس کی تنظیم ہے. اس کے بارے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پیپر میں جب کویشچن آتا ہے تو وہ ہمیشہ سول سروس کی خصوصیات کے بارے میں آتا ہے. اس کی تنظیم کے بارے میں کویشچن بہت ریئر آتا ہے، بلکہ میرا نہیں خیال کہ آتا بھی ہے، کیونکہ ٹاپک جو ہوتا ہے سول سروس ہے، لیکن بہرحال آپ کو اس کی تنظیم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تنظیم کیا کیا ہے، اور وہ بڑی آسان سی ہے. اگر کویشچن میں آپ کا کویشچن چھوٹا بن رہا ہے، پیپر میں آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ کو اگر خصوصیات پوچھی جائیں تو آپ اس میں تھوڑی سی اس کی تنظیم بھی مینشن کر سکتے ہیں. بہرحال آرگنائزیشن آف سول سروس، ہر ایک کے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ سول سروس بیسکلی اس کا اسٹرکچر کیا ہے. تو اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7 اس کی کلاسز ہیں، اور وہ 7 کلاسز کون کون سی ہیں؟ ایڈمنسٹریٹیو کلاس ہے، اس میں ایگزیکٹو کلاس ہے، اسپیشل کلاس ہے، کلیریکل کلاس ہے، دا کلیریکل اسسٹنٹ کلاس ہے، لوئر کلاس ہے، ڈپارٹمنٹل کلاس ہے. اب یہ ایڈمنسٹریٹیو کلاس کیا ہے کہ اس کو سول سروس کی روح قرار دیا جا سکتا ہے. سب سے اعلیٰ درجے کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا تعلق اس کلاس سے ہوتا ہے. یہ ملازمین پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 4000 ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بہت کم ہوتے ہیں. اور یہی کلاس جو ہوتی ہے اصل میں وزراء کو پالیسی تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے. ان میں مستقل سیکٹری ہیں، انڈر سیکرٹری ہیں، اور اسسٹنٹ سیکٹری وغیرہ شامل ہوتے ہیں. دا نیکسٹ ون از ایگزیکٹو کلاس. یہ کلاس سول سروس میں دوسرے درجے پر آتی ہے. یہ ان پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتی ہے جو ایڈمنسٹریٹیو کلاس تشکیل دیتی ہے. ان ملازمین کا انتخاب بھی مقابلے کے امتحان کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن ان کی تعلیمی قابلیت عموماً انتظامی کلاس سے کم ہوتی ہے. ان کی تعداد تقریباً 7000 کے لگ بھگ ہے. اس کے بعد جو ایگزیکٹو کلاس کے 25% جو لوگ ہیں ان کو آگے ایڈمنسٹریٹیو کلاس میں پروموشن بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اسپیشل کلاس ہے جو کہ پیشہ ورانہ ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور اکاؤنٹ آفیسرز شامل ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. انہیں ان کے اپنے فیلڈ میں مہارت کی بنیاد پر مقابلے کے امتحان کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک کلیریکل کلاس ہے. یہ کلاس بڑی تعداد میں کلرکس پر مشتمل ہوتی ہے. ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. کلرکس کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کام ہوتا ہے، ضروری ریکارڈ اور اکاؤنٹس تیار کرنا. روزمرہ کے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے یہ کلاس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس کے بعد ایک کلیریکل اسسٹنٹ کلاس ہے. اس کلاس میں کثیر تعداد میں لڑکیاں کام کرتی ہیں. ان میں اسسٹنٹ کلرکس ہیں، ان میں ٹائپسٹ ہیں، ان میں اسٹینوگرافرز وغیرہ شامل ہیں. یہ سارے نائب کلیریکل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد لوئر کلاس ہے جس میں جو گریڈ 4 آپ جسے بولتے ہیں، چپراسی، دفتری، نائب قاصد، خاکرو وغیرہ شامل ہوتے ہیں. یہ کس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کاغذات اور پیغامات لے جاتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، دیکھ بھال کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں.
ایک اور ہوتی ہے کلاس ڈپارٹمنٹل کلاس، جس میں صرف مخصوص شعبے سے وابستہ افراد شامل ہوتے ہیں، لائک فیکٹری انسپیکٹر، ٹیکس انسپیکٹر، سپرنٹینڈنٹس وغیرہ۔ اب ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ سول سروس میں جو اعلیٰ انتظامی افسران ہیں ان کا تقرر مقابلے کے امتحان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کم از کم معیار جو ہے گریجویٹ ہے۔ امتحان میں کامیابی کے بعد انہیں مختلف محکموں میں ان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ یہ امتحانات جو ہیں یہ پبلک سروس کمیشن کی زیر نگرانی ہوتے ہیں، اور کمیشن کے ارکان اعلیٰ تعلیم اور صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ کمیشن جو ہے وہ ملازمین کے لیے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد ٹریننگ ہے ان کی، کہ جب ان کی تقرری ہو جاتی ہے سول سروس کے افراد کے لیے پھر ٹریننگ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ اکیڈمیز بنائی گئی ہیں۔ دوران ملازمت بھی ڈفرینٹ قسم کے ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروموشن ہے کہ سول سروس کے افسران کو تقرری کے بعد 2 سال تک عارضی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، پھر 2 سالہ کارکردگی پر انہیں مستقل کیا جاتا ہے۔ ملازمت کے دوران ملازمین کو مدت ملازمت اور قابلیت کی بنیاد پر ترقی دی جاتی ہے۔ وہ جو اب تقرری کے بعد 2 سال تک عارضی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، اٹس کال پروبیشن پیریڈ۔ اس کے بعد ہے کنڈیشنز آف سروس، ملازمت کی شرائط کیا کیا ہیں ان کی۔ ان کو ملازمت کا مکمل تحفظ حاصل ہے، ان کو معقول تنخواہ اور سالانہ ترقی دی جاتی ہے، ان کو تنخواہوں کے اسکیلوں پر وزارت خزانہ کی طرف سے ہمیشہ نظر ثانی کی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پے اسکیل ریوائز کریں یا پے اسکیل ریوائز کیے گئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو معقول پینشن دی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے، لائک پاکستان میں بھی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 ایئرز۔ حکومت چاہے تو ملازمت کی مدت میں توسیع بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کی مدت کسی بھی صورت میں 5 سال سے زائد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ٹرمینیشن ہے کہ اگرچہ ملازمین کے اس ملازمت کا تحفظ تو حاصل ہے، تاہم کرپشن یا شرائط ملازمت کی سنگین خلاف ورزی پر انہیں برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ٹرمینیشن کا طریقہ کار کافی پیچیدہ ہے، اور ملازمین کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزام کے دفاع کا ان کے پاس موقع ہوتا ہے، اور وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سنی ہیں، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ برطانیہ میں سول سروس کا جو رول ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دے ہیو پے دیئر ڈیوٹیز ویری افیکٹولی، اور غیر جانبداری جو ہے، امپارشلٹی جو ہے، اس کی بڑی اہم خصوصیت ہے۔ چاہے کنزرویٹو پارٹی ہو چاہے لیبر پارٹی ہو، یہ دونوں کے اعتماد پر پورا اترتی ہے، اور ایمانداری اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے ہی اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزراء اور سول ملازمین میں اشتراک اور تعاون کی فضا پائی جاتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے جمہوری اور پارلیمانی نظام میں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ اس کے کوشچنز جو ہیں 2-3 کوشچنز اس چیپٹر سے بن سکتے ہیں کہ برطانوی سول سروس کی خصوصیات لکھیں، یا برطانوی سول سروس کی تنظیم بیان کریں، یا برطانوی سول سروس کی تنظیم اور نمایاں خصوصیات بیان کیجیے۔ کوشچن 3 طرح سے آ سکتا ہے، تو آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے، پہلے بھی کلیئر کیا ہے کہ انٹروڈکشن کا پیرا آپ نے ضرور لکھنا ہے، چونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کا ایولیوشن بتایا ہے، کابینہ اور سول سروس کا آپس میں ریلیشن بتایا ہے۔ یو ہیو ٹو اٹیمپٹ اٹ لائک دس، اور اس کے بعد آپ نے اس کی خصوصیات لکھنی ہے اور اس کی تنظیم لکھنی ہے۔ جو بھی کوشچن آئے، یہ بہت آسان ہے، اور بہت کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ اس لیکچر میں سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے بتائیں، اور آپ اپنی اسائنمنٹس کو ریڈی کریں، اور اس کو آپ نے اپنے ڈیو ڈیٹ تک آپ سینڈ کریں۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتائیں، اور 4th ایئر آپ میں سے وہ بچے جنہوں نے ابھی تک اپنا رزلٹ شیئر نہیں کیا ہے، وہ پلیز اپنا رزلٹ شیئر کریں۔ ان میں سے کسی کی کمپارٹ ہے تو وہ بھی بتائیں، تاکہ آپ کو گائیڈنس دی جا سکے، اور جو آپ کے کمپارٹ کے ایگزامز ہیں ان میں ابھی پلیز اپیئر ہوں اور اپنے کمپارٹ کو کلیئر کریں۔ اس کے لیے بھی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔